الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الحمد للہ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ ہم نے سورہ طٰہٰ ختم کر لی ہے اور کل ہم نے شروع کیا تھا تقوی۔ تقوی کی ڈیفینیشن پوری طرح آپ کو سمجھ آ گئی ہے۔ اگر کوئی سوال ہے پہلے جو اب تک ہم نے کیا ہے، تقوی اور نیکی کی ڈیفینیشن، متقی کون ہوتا ہے، تقوی کا حکم کتنی مرتبہ قرآن میں آیا ہے، اس کی اہمیت اور اس کی جو فیوز و برکات ہیں اس پہ ہم آج گفتگو کریں گے۔ کوئی سوال آپ کا اب تک جو ہم نے کور کیا ہے؟ اچھا، اگر آپ کا کوئی سوال نہیں ہے، آپ مجھے یہ بتائیں، اگر گھر کا سربراہ متقی بن جائے تو کیا فائدہ ہوگا؟ سارا گھرانہ سنور جائے گا۔ گھرانہ سنور جائے گا، بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ کیوں؟ وہ خود جب تقوی کی روش برائیوں سے بچے گا مکمل طریقے پر اور نیکیوں میں سبقت کرے گا، آپ دیکھ لیں گے اس کی اولاد بھی ایسی ہوگی۔ اگر ساس اور بہو دونوں متقی ہیں تو اس گھر کا کیا حال ہوگا؟ جلدی بتائیں۔ ان کی نسلیں سنور نسلیں جائیں گی۔ سنور جائیں گی سر۔ سب کچھ سنور جائے گا۔ اگر اختلاف ہوتے ہیں وہ بہت کم ہوں گے، اور جب تقوی کی بات آئے گی تو دونوں آرام سے سیٹل کر لیں گے۔ اگر آپ کے ججز، آپ کے حکومت کے اہلکار جتنے بھی ہیں چھوٹے بڑے سب متقی بن جائیں تو کیا ہوگا؟ پورا معاشرہ معاشرہ سر سنور جائے گا۔ پورا معاشرہ سدھر جائے گا۔ اگر حکمران متقی ہوں تو اللہ کا دین نافذ ہو جائے گا صحیح روح کے ساتھ، اور پورا ملک جو ہے وہ امن اور سکون کا گہوارہ بن جائے گا۔ اب آپ کو تقوی کو ذرا سمجھیں کہ یہ تقوی واقعی اگر میں خود اس متقی بن جاؤں تو میں چاہے باپ ہوں، بیٹا ہوں، گھر کا سربراہ ہوں، کوئی افسر ہوں، کوئی بڑی سی بڑی پوزیشن پہ ہوں، میں انتہائی مفید انسان ہوں گا۔ جب ہر اکثریت کسی قوم کی، اکثریت کی بات کر رہا ہوں، وہ برائیوں پہ لگ جاتی ہے اور اس کا رویہ متقیانہ نہیں ہوتا جیسے آج ہمارا ہے، آپ حال دیکھ رہے ہیں ملک کا کتنا بڑا فساد پھیل چکا ہے۔ یہ صرف ایک خوبی جو اہل ایمان میں عین مطلوب ہے۔ اب ذرا ہم آتے ہیں فیوز و برکات پر، اور بڑے غور سے دیکھیے۔ میں آپ کے سامنے جو ہمارا پیج ہے، پیج نمبر 2، اس پہ تقوی کے فیوز و برکات ذرا غور فرمائیں اور دیکھیں۔ قرآن صرف پڑھنے کی چیز نہیں ہے، قرآن عمل کرنے کی چیز ہے۔ جب سمجھ کے پڑھ کے اس پہ غور و فکر کر کے اس کی حقانیت میرے آپ کے دل میں دماغ میں بیٹھ جائے گی، آپ یقین مانیں ہم فوراً عمل کرنا شروع کر دیں گے۔ جب عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد اور توفیق سے ہم دیکھیں گے کہ اس عمل جو عمل ہم نے کیا ہے تقوی کی روش پر، وہ کتنا معاشرے کے لیے مفید ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب سے پہلے ان اللہ مع المتقین، سورہ نال کی یاد۔ اللہ کس کے ساتھ ہے؟ متقین کے ساتھ۔ اب آپ مجھے بتائیں، جس کے ساتھ اللہ ہو، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد، تائید اور نصرت ہو، وہ کبھی ناکام ہو سکتا ہے؟ بتائیں مجھے۔ بالکل بھی نہیں۔ تو آج کبھی ہم کیوں ناکام ہیں؟ ہمارے اندر تقوی نہیں ہے۔ اچھا، اگلی آیت سنیں۔
ان الذین اتقوا، بے شک وہ لوگ جو تقوی اختیار کرتے ہیں، اذا مستہم طائف من الشیطان، جب ان پر شیطان حملہ آور ہوتا ہے، جب شیطان ان کو اپنی ڈھپ پہ لانا چاہتا ہے، تذکروا، وہ چونک جاتے ہیں ایک دم، یہ تو شیطان کی چال ہے، یہ مجھے اللہ سے دور کرنا چاہتا ہے، یہ میرا دشمن ہے، اس لیے مجھے یہ وسوسے ڈال رہا ہے، وسوسے ڈال کر مجھے اس راستے پہ چلانا چاہتا ہے جو مجھے جنت اور اللہ کی محبت سے دور کر دے گا۔ تو مومن کی نشانی کیا ہے؟ والا سب سے پہلی نشانی کیا آئی ہے یہاں؟ جلدی بتائیں۔ بتائیں نا۔ تقوی اختیار کرتا ہے۔ تذکروا، تذکروا لفظ کو پکڑیں، فوراً چونک جاتے ہیں، یاد آ جاتا ہے، او ہو یہ جو، کیونکہ قرآن سے اس کا تعلق ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق ہوتا ہے، فوراً سمجھ جاتا ہے کہ یہ مجھے رب سے دور کرنا چاہتا ہے، یہ لعین، یہ شیطان میرا دشمن ہے۔ تو مومن کی پہلی نشانی یہ ہے، اگر واقعی مومن ہو تو جو ہی شیطان حملہ آور ہوتا ہے، وسوسے ڈالنا شروع کرتا ہے یا کوئی غلط راستے پہ، غلط گمراہی پر چلانا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فوراً اس کو یہ چونک جاتا ہے، یہ چوکنا ہو جاتا ہے۔ فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، ایسا چوکنا نہ کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ ہے شیطان، فوراً پڑھتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فوراً کہتا ہے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، تینوں نام دیکھیں، ملک الناس الہ الناس، کہ کیسی ہستی ہے وہ، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ یہ ہے مومن۔ میں اور آپ دیکھیں کہ واقعی ہماری یہ کیفیت ہے یا نہیں۔ آگے جو کمال کی بات ہے، کاش ہم کر کے دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ طلاق کی صورت 2 اور 3 میں فرماتے ہیں وَمَن یتق اللہ، جو کوئی تقوی اختیار کرتا ہے، یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کی مشکلات میں سے نکالنے کی راہ اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کے گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ یا رزق کا مطلب کیا ہے بھلا؟ جلدی بتائیں نا۔ تمام نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، نکلنے کا راستہ۔ یرزقہ کا پکڑیں وہ تمام ذرائع، وسائل، اسباب جو اس وقت ضرورت ہوتی ہے، قرآن کو سمجھ کے پڑھیں۔ یرزقہ من حیث لا یحتسب، اس کو وہاں سے وسائل، ذرائع جو اس کو نکلنے کے لیے ضروری ہیں، وہ اللہ تعالیٰ غیب سے فراہم کرتا ہے۔ تقوی کے فائدے دیکھیں، وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ پر توکل رکھے گے، اور اللہ کہتے ہیں فَهُوَ حَسْبُهُ، وہ اللہ اس کے لیے کافی ہے، اگر توکل ہے اللہ پر تو۔ اب ایک فرد جو ہے وہ کہتا ہے میرے پاس نعوذ باللہ اتنی دولت ہے کہ مجھے کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے، نہ رشتہ داروں کی، نہ کسی کی، نہ اللہ کی بھی نعوذ باللہ ضرورت نہیں ہے، اور وہ جب پکڑا جاتا ہے نا تو اس کو کوئی چیز کام نہیں آتی۔ اور آپ دیکھ لیں افغانستان میں ان کو اللہ پر توکل تھا تو اللہ کی مدد غیب سے آئی، اور امریکہ اور آپ کا سارے مسلمان ملک جو اس کے ساتھ چپکے ہوئے تھے، نیٹو، سارے کے سارے ناکام، اور اللہ کافی ہو گیا ان کے لیے۔ یہ چیزیں بالکل، اگر آپ اس پہ چلیں نا، آپ کو مشکلیں آئیں گی، آپ اللہ کے دین کے لیے جب کوششیں کریں گے، آپ کو غیب سے نظر آئے گا کہ اللہ نے کیسے یہ دور کر دیا۔ سوچیں ذرا، یہ پڑھنے کی چیزیں نہیں ہیں، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی ہیں۔ کوئی سوال یہاں تک؟ فَمَنِ اتَّقَى، سورہ اعراف کی، جس کسی نے تقوی کیا، وَأَصْلَحَ، تقوی صرف یہی نہیں ہے، اپنی اصلاح بھی کر لی تقوی کے تحت، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ،
اس کا کیا مطلب ہے؟ فلا خوفن کا مطلب کیا ہے؟ ولا یحزنون کا مطلب کیا ہے؟ جاؤ میرے گلاسز رکھ جاؤ، گلاسز میری رکھ لا جاؤ، وہ ہر مشکل سے جاؤ نجات مل جائے گی. گلاسز رکھ جاؤ نا۔ نہ خوف ہوگا نہ ڈر. ڈاکٹر صاحبہ یہ چیزیں ذرا سمجھ کے قرآن پڑھیں. یہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں نا، یہ بات جاؤ اس کا جواب گلاسز نہیں ہے. رکھ جاؤ، ٹیبل پہ رکھ جاؤ۔ شفقت عالم صاحبہ، آپ کا فون خراب، وہ مائک کھولا ہوا ہے اور آپ کی ساری آوازیں آنے اور جا رہی ہیں. اپنے مائک بند کریں تاکہ دوسرے ڈسٹرب نہ ہوں. جی اب سر بڑے جی غور میں دیکھیں یہ بتاؤں، بتائیں، میں انتظار کر رہا ہوں. وہ بیچ میں وہ کسی اور کا کھلا تھا مائک، اس کی آواز نہیں آ رہی تھی. وہ سر جی اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ انہیں دنیا میں کسی چیز کا خوف ہوگا، کسی اور چیز کا، اور اچھا نہ بس آخرت. کریں، اب بس کریں، آپ سنیں غور سر سے. جی سر جی میں بتا دوں. تو سر جی بتائیں نا غم جو بھائی. ہوتا ہے، جی جی سر جی، غم جو ہوتا ہے وہ گزرے ہوئے ماضی کے اوپر ہوتا ہے، اور جو خوف ہوتا ہے وہ آنے والے وقت کے اوپر ہوتا ہے. تو ان دونوں چیزوں سے اللہ اس کو بے پرواہ کر دے گا. ایگزیکٹلی. اس کو اب میں آپ سے مثال سے بتاتا ہوں. اس وقت جو جنگ کے بادل چھائے ہوئے ہیں دنیا پر، اس سے جو ہمیں خطرات، مشکلات، مصیبتیں لاحق ہو سکتی ہیں، ان کو خوف کہیں گے. خوف آنے والے سے، تو آنے والے کی میں نے مثال دی. اب غم جو گزر چکا ہے، کتنے بڑی غم ہے، اس غمناک بات ہے کہ ہم ملک دو لخت ہو گیا، ایسٹ پاکستان ہم سے الگ ہو گیا. یہ جو گزر رہے ہیں ملک کے حالات جو ماضی میں آپ کے سامنے ہیں، گزشتہ کئی 2-3 سالوں سے، اس پہ جتنی بھی پریشانی ہے وہ غم ہے. اب بات سمجھ آئی ہے؟ ان باتوں کو سمجھیں تاکہ جب آپ بیان کریں، جب آپ اپنے ذہن میں بڑے کلیئر ہوں. اگر کوئی سوال نہیں ہے تو آگے چلتے ہیں. تو تقوی اور اصلاح، اگر یہ دو کام کر لینا، آپ کو نہ آنے والے پریشانیاں. دیکھیں نا، ہمیں ایسٹ پاکستان کا غم کیسے بھول سکتے ہیں؟ یقین مانے آج یہاں اسلام نافذ ہوتا تو بنگلہ دیش واپس، آج ہمارے ساتھ جو وہاں صورتحال ہے، وہ فوراً اسلام کی طرف آتے. تو وہ جو ہمیں غم تھا، وہ غم خوشی میں بدل جاتا کہ وہ الگ ہوا اور پھر ہمارے ساتھ مل گیا. لیکن جب ہمارے حالات ہی اتنے مخدوش ہوں گے جو آپ دیکھ رہے ہیں، کون اس ملک کے ساتھ رہنا چاہے گا؟ یہ تقوی ہے، غور کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ یوسف میں، اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. بے شک جو کوئی تقوی اختیار کرے اور صبر کرے تو اللہ تعالیٰ ایسے محسنوں کو کبھی ان کا اجر ضائع نہیں کرتا. اب پہلا سوال آپ سے، اگر آپ نے سوال کرنا ہے تو کر لیں. سوال جی سنیں. سر جی، جی میرا سوال تھا کہ یہ جو ابھی آپ نے بتایا ہے کہ آنے والا اور جو گزر گیا اس کا خوف، تو اس میں تقوی کیسے ہے؟ مطلب یہ خوف کی جو چیز ہے کہ یا تو ہم اس کو اچھے طریقے سے کر رہے ہیں، جو گزرے ہوئے ہمارے حادثات ہیں آپ ان میری کو بات بہتر. سنیں، آپ میری بات سنیں. اگر متقی ہے نا، تو وہ اپنے تقوی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو بچا لے گا آنے والے غموں سے. نمبر 1. نمبر 2، اپنے تقوی کی وجہ سے وہ اللہ پر بھروسہ کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو بچا لے گا آنے والی مصیبتوں سے. اب بات سمجھ آ گئی خوف کا مطلب کیا ہے؟ جی، اور گزرا ہوا جو ہے اس کے. تو ابھی تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اگر ہم ایسٹ پاکستان الگ ہو گیا، آج ہم سخت پریشان ہیں کہ ایک ملک اسلام کے نام پر بنا اور پھر 2 ٹکڑے ہو گیا. اگر آج یہاں اس کے بعد ہم اس سے سبق لیتے، یہاں اسلام نافذ کر دیتے، اس کی فیض و برکات، تقوی کی، ہر آدمی متقی ہوتا، تو آپ سامنے ہوتے نہ صرف بنگلہ دیش آپ کے ساتھ واپس آ ملتا،
دنیا کے اور بہت سارے مسلمان ملک جو ہے وہ بھی اس کو کاپی کرتے. اب سمجھ آئی بات کہ نہیں آئی؟ جی سر. اچھا، اس کے بعد آپ دیکھیں، میں نے جو ابھی آیت پڑھی ہے سورہ یوسف کی، انہو من یتقی و یصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. تو محسن کون ہوتا ہے؟ آیت کے بیان کے بات کیجیے، ادھر ادھر کی بات مت کیجیے. محسن کون ہوتا ہے؟ من یتقی و یصبر. ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ. جو صبر کر، تقوی اختیار کرے اور جو صبر کرے وہ محسن ہے. بہت عمدہ، بہت عمدہ. یہ ہے قرآن فہمی کی آیت سے ٹھیک مطلب نکالنا. اور اس کا فائدہ کیا ہوگا جو تقوی اور صبر اختیار کرے گا؟ لا اضیع اجر المحسنین. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا. کیمرہ بند کریں، اپنے کیمرے بند کریں. تو آپ نے دیکھا کتنا یہ تقوی ایک انسان کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، آخرت میں جنت کے لیے کتنا مفید ہے. اچھا، ایک اور بات، کاش ہم سمجھ کے پڑھیں ذرا. تقوی، اگر میں متقی نہیں ہوں نا، میرا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا اللہ کے ہاں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قال انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ کس کو قبول فرماتا ہے، کس کے اعمال کو قبولیت بخشتا ہے؟ المتقین. متقین کے. ہاں، جس کے اندر تقوی، جو دل میں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا، تقوی ہا ہونا، دل کی طرف اشارہ کر کے. اگر دل میں اس بات کا شدید ڈر ہے کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض ہوگا اگر میں نے یہ غلطی کی، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں. اور جب وہ تقوی کے تحت عمل کرتا ہے تو اللہ اس کو قبول کر لیتا ہے. بہت اہم بات ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں ہمارے اعمال قبول ہو کر ہمیں جنت کا مستحق بنا دیں. تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ تقوی اختیار کرنا ہوگا. تقوی اختیار کرنا ہوگا کہ اللہ کے خوف سے، ہر برائی سے بچیں اور نیکی میں سبقت کریں. سورہ اعراف کی آیت پڑھ رہا ہوں، بڑے غور سے سنیے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر بستی کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم زمین و آسمان سے ان کے لیے برکات کے دروازے کھول دیتے. تو زمین و آسمان کی برکات سے اللہ تعالیٰ آپ کو نواز دے تو وہ اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ آپ نے کیا کرنا ہوگا؟ تقوی اختیار کرنا ہے. ایمان پہلے اور اس کے بعد تقوی. ذرا آیت کے اندر رہیں، بڑی ہر آیت میں کمال کی باتیں ہیں. ذرا دل و دماغ استعمال کیجئے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے. اچھا، اگر میں یہاں اس آیت میں اہل القرآن کی جگہ پاکستان اہل پاکستان کر دیتا تو بالکل یہ اللہ کا وعدہ سچا ہے کہ اگر اہل پاکستان ایمان اور تقوی کی روش اختیار کرتے تو اللہ زمین و آسمان سے ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا، برکتوں کے دروازے کھول دیتا. آسمان سے بارشیں، یہ ایگریکلچرل ملک تھا، مالا مال ہو جاتا. زمین میں جتنی آپ کی دھاتیں ہیں، جتنی معدنیات ہیں، ساری کی ساری اللہ الٹ دیتا. شرط کیا تھی؟ کیا ہے شرط اس کے لیے؟ تقوی. آمنوا واتقوا. کاش ہم یہ کریں، آج بھی کریں. یہ اللہ کا سچا پکا وعدہ ہے. سر افغانستان کو لے لیں جی اس وقت، افغانستان اس وقت لے لیں. ہاں، کیا بات کی ہے ڈاکٹر صاحب آپ نے. آج افغانستان میں دیکھ لیں زمین و آسمان کی وہ جو نہر بنا رہے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ اتنا ایگریکلچرل آؤٹ پٹ ہوگا کہ وہ ایکسپورٹ کریں گے. بہت عمدہ بات کی آپ نے.
قرآن کو پڑھ کے اور آپ ادھر ارد گرد کو دیکھیں کہ قرآن کتنا برحق ہے. بالکل اگلی آیت آپ دیکھیں سورہ مائدہ کی 65. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا. وہاں وہ تھا نا پیچھے جو آپ نے دیکھا کہ اہل القرآ، اور یہاں ہے اہل الکتاب آمنوا واتقوا لکفرنا عنہم سیئاتہم ولادخلنہم جنات النعیم. یہ اخروی فائدہ ہے تقوی کا کہ اگر اہل ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے. پہلے تو ان کے پاس تورات تھی نا، اس پہ ایمان لا کے اس کے مطابق زندگیاں گزارتے، برائیوں سے بچتے، نیکیاں کرتے. اور جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا تو اب ان کے لیے ایمان لانا ضروری ہو گیا. اب جو شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد اگر قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے گا تو اللہ تعالیٰ نہ تو اس کی برائیاں دور کرے گا، نہ اسے جنت میں داخل کرے گا. یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں. اگلی آیت دو الفاظ ہیں، قرآن کا کمال دیکھیں. والعاقبۃ للمتقین. انجام کس کا سب سے بہتر ہوگا؟ المتقین. متقین کا. متقین. ہمیں تقوی کا پتہ ہے اور متقین ہیں یا نہیں ہم؟ یہ سب چیزیں آپ اپنے سامنے رکھیں. اب ذرا آخرت میں دیکھیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کاش میں اور تقوی کی اہمیت اور حقیقت کو سمجھیں. ان المتقین فی مقام امین. یہ امن کے مقام میں ہوں گے. اور امن کا مقام کون سا ہے جہاں امن ہی امن ہے؟ جنت. جنت ہے، جنت ہے. اسی کے لیے جو صحابہ کس قدر جنت کے لیے کوشش کرتے تھے، کاش ہم بھی کریں. ذرا غور کرنے جائیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ان المتقین فی جنات و نعیم. یہ باغات اور نعمتیں کہاں ہوں گی؟ جنات النعیم. ہاں کہاں ہوں گی؟ جنت میں جنت سر. میں. جنت میں ہوں گی. اب دیکھ لیں بے شک متقین وہاں جنت میں ہوں گے. ان المتقین فی جنات و عیون. سورہ زاریات میں دیکھیں. ان المتقین فی ظلال و عیون. ان المتقین مفازا حدائق وعنابا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا لا يسمعون فیہا لغوا ولا. اب آپ ان سب چیزوں کو پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں تو لذت آ جاتی ہے. اور اس جنت کے لیے ایسی دل میں تمنا اٹھتی ہے کہ بندہ نیک عمل کو چھوڑ ہی نہیں سکتا. ایک ایک لفظ کو دیکھیں. ان المتقین فی ظلال و عیون. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم. کیا تیار کر رکھا ہے اللہ نے جنت میں؟ نعمت بھری جنتیں، باغات. ھذا ذکر. یہ قرآن کیا ہے؟ ذکر ہے. ذکر کا مطلب کیا ہے؟ جلدی بتائیں. نصیحت. نصیحت. نصیحت، یاد دہانی. دیکھیں جب قرآن کے لیے لفظ ذکر آئے تو وہاں معنی ہوں گے انتہائی خیر خواہانہ نصیحت. یہ اللہ کی طرف سے ہے. نصیحت لفظ جو ہے وہ خاص نصیحت ہے. کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. وہ اللہ جو علم کا کمال، حکمت کا کمال، اختیار و اقتدار کا کمال، ہر چیز میں اس کا کمال ہے. یہ اس کی طرف سے ذکر ہے. یہ عام ذکر نہیں ہے. یہ قرآن جس کو ہم نے اس کی قدر نہیں کی، یہ قرآن وہ ذکر ہے جس کو اللہ کہہ رہے ہیں. وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ.
बेहतरीन ठिकाना किसके लिए होगा? किसके लिए होगा? मुत्तकी और मुत्तकीन के लिए। अल्लाह, अल्लाह अकबर। अब भी आपके दिल में ये इंतहाई ख्वाहिश भड़क नहीं उठती कि हम तकवा अख्तियार करें? क्या हम इसको ऐसा ही समझते हैं जो यहाँ ने जिक्र है इसका? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सूरह अनफाल में कहा इन्न औलियाहु इल्लल मुत्तकून। अल्लाह के वली कौन है? मुत्तकीन इल्ला मुत्तकून, मुत्तकी। हाय, काश हम कुरान को समझ के पढ़ें कि अगर मैं मुत्तकी हूं तो मेरे लिए अल्लाह का इससे बड़ा कोई इनाम नहीं हो सकता, क्योंकि मैं फिर अल्लाह का वली हूं। अल्लाह मुझे बनाए, आपको भी। आगे अल्लाह कहता है इन अल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन। अल्लाह किसको महबूब रखता है? मुत्तकीन को। मुत्तकीन को। अच्छा, आपने सूरह बकरा 1000 दफा पढ़ी होगी, पता नहीं कुरान को कितनी दफा आपने खत्म किया होगा। कभी इस आयत के इस टुकड़े पर जोर जोर गौर किया है? बकरा की दो, हुदल लिल मुत्तकीन। कुरान किसके लिए हिदायत है? मुत्तकीन के लिए। अगर तकवा नहीं है तो फिर ये कुरान आपको कभी हिदायत नहीं देगा। अगर आपके अंदर ये जज्बा नहीं है कि मैंने हर बुराई से बचना है और नेकी पर अमल करना है, तो अगर ये चीज़ इससे खाली हैं आप, तो अल्लाह ताला आपको कभी कुरान आपके लिए हिदायत का जरिया नहीं बनेगा। आप बड़े गौर से सुनिए, समझिए और सवाल कीजिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और मैंने आपसे सवाल करना है वरना पहले आप सवाल कर लें। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फलहमहा फुजूरहा व तक़वाहा, सूरह शम्स में, कि इंसान को हमने पैदा करते वक्त ही इल्हाम कर दिया उसमें नेकी भी और तकवा भी। तो अगर ये तकवा अल्लाह ताला ने इल्हाम कर दिया है, तो फिर हमें तो ये तकवा हमारे अंदर मौजूद होना चाहिए। सवाल ये है कि उस तकवे को की अफजाइश के लिए, उस तकवे को पूरी तरह सही तकवा बनाने के लिए क्या चीज जरूरी है? कुरान और सुन्नत का इल्म जरूर। कुरान और सुन्नत का इल्म। अमल क्यों नहीं कहते आप? इल्म यहूदियों के पास बहुत था, अमल नहीं था ना। तो अल्लाह ताला उसकी मिसाल गधे की दी है जिस पर किताबें लदी हुई होती हैं। बात पूरी किया करें। तो हुदल लिल मुत्तकीन है, जिसके अंदर ये खलिश हो, जिसके अंदर ये तड़प हो, जो उम्मीद रखता हो कि मुझे बुराइयों से बचना चाहिए जो अल्लाह ने मेरे अंदर इल्हाम किया है, और मुझे नेकियों और तकवा की बातों पर अमल करना चाहिए। ये बड़ी अहम बात है, नोट करें। आखिरी बात, यहाँ बाकी सारी बातें हो गई हैं। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मिन अम्रिही युसरा। सुभान अल्लाह। काश हम सब चाहते हैं कि हमारे आमाल जो मुश्किलात हैं वो आसान हो जाए। उसका हल क्या है भला? मुश्किलात कब आसान होंगी? तकवा की रविश पे चल के साथ। एग्जैक्टली, डॉक्टर साहबा आपने बिल्कुल ठीक कहा कि तकवा की रविश अख्तियार करें। अल्लाह ताला आपको रिश्वतों से बचाएगा। आपके लिए मैं आपको अपनी जाती जिंदगी में बता रहा हूं कि इस चीज ने बेशक अल्लाह का वादा बरहक। आपकी ऐसी मुश्किल होगी कि आप निकलने की राह नहीं होगी, लेकिन जब आप उसमें फैसला कर लेंगे कि मैंने तकवा की रविश अख्तियार करनी है, रब्बुल आलमीन गैब से आसमान सब सामान पैदा करेगा। अच्छा, अब जरा गौर करें, आप गौर करें, पूरी तरह आंखें खोल के देखें कि हम इंडिया से दोस्ती कर रहे हैं अपने दुश्मनों से, कि वो
تاکہ ہم ان کے شر سے بچ سکیں۔ ہم دنیا کے سب سے بڑے طاغوت کے فالو کر رہے ہیں کہ ہم اس کے شر سے بچ سکیں۔ اور بھی ہمارے الٹیریئر موٹیوز ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں، صفحہ 4 پہ پہلی آیت ہے آل عمران کی 120 میں، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، دو کام تم کرو، صبر اور تقوی، لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، ان کی کوئی بری چال تمہیں ذرا برابر نقصان نہیں پہنچائے گی۔ ذرا غور فرمائیں، قرآن یہ کہتا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم قرآن کو مانتے ہیں؟ مجھے بتائیں۔ عملاً تو بالکل نہیں مان رہے۔ قرآن کی نہیں مانتے۔ تو پھر ہم دیکھیں نا، ہم کن مشکلاتوں اور اللہ کی لعنتوں کے مستحق بن کے کس قدر خوار ہو رہے ہیں۔ یہ قرآن کی خلاف ورزی معمولی بات نہیں ہے۔ جہاں اس کے مطابق عمل کرنا، تقوی کی روش اختیار کرنا، دنیا اور آخرت کے فائدے آپ اوپر پڑھ کے آئے ہیں، یہاں بتا دیا کہ کافروں کی چالیں بھی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور ایک بات یاد رکھنا، آخر میں بڑی زبردست وارننگ، ان اللہ بما یعملون محیط، جو تم کر رہے ہو نا، کافروں کے ساتھ دوستیاں اور کافرانہ حرکتیں اور کافرانہ کلچر کو تم فروغ دے رہے ہو، تمہارا میڈیا، تم ذاتی طور پر، تمہاری حکومت، تو اللہ تعالیٰ کو اس چیزوں کا سب سے بڑا علم اللہ کے پاس ہے، اور وہ تمہیں قیامت کے دن بتائے گا۔ نوٹ کریں ذرا باتوں کو۔ کتنی پیاری بات ہے جو آگے سورہ انفال میں ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو اس ایمان لائے ہو، خطاب آپ سے اور مجھ سے ہے، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، کہ اللہ کے ڈر سے برائیاں چھوڑ دو، نیکیوں پر عمل کرو، یجعل لکم فرقانا، تو اللہ اس کو تمہارے لیے کسوٹی بنا دے گا، پرکھنے کی چیز بنا دے گا، اور پھر کیا کرے گا؟ وہ یکفر عنکم سیئاتکم، تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے گا، بشرطے کہ تقوی اختیار کرو، وہ یغفر لکم، جب برائیاں دور ہوں گی، تقوی اختیار کرو گے، توبہ استغفار کرو گے، تو اللہ تمہاری یغفر لکم، تمہیں معاف کر دے گا۔ اور اللہ کیسی ہستی ہے، سبحان اللہ، کیا! اب دیکھیں نا، اس کے مطابق، عین مطابق اللہ کی صفت آئی ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، بڑے عظیم فضل کا مالک ہے وہ ہستی۔ تم جب تقوی اختیار کرو گے، معافیاں مانگو گے، سچی توبہ نصوح کرو گے، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، سورہ طلاق میں، اگر جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرے، یکفر عنہ سیئاتہ، اللہ تعالیٰ اس کی برائیاں دور کر دے گا۔ اب یاد رکھیں، توبہ میں، تقوی میں توبہ بھی شامل ہے، اور اس توبہ کے نتیجے میں انسان جب نیکی کی طرف بڑھتا ہے، برائیوں سے رکتا ہے، تو اللہ کہتے ہیں کہ میں اس کی یکفر عنہ سیئاتہ ویعظم لہ اجرا، اور اس کو بہت بڑا اجر دنیا اور آخرت دونوں میں دے گا۔ جنت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعدت للمتقین، یہ کس کے لیے تیار کی گئی ہے جنت؟ متقین کے لیے۔ متقین کے لیے۔ تو اگر آپ اور میں تقوی سے خالی ہوں گے تو اس جنت میں جا سکتے ہیں؟ سوچیں۔ بالکل بھی نہیں، بالکل بھی نہیں۔ قرآن کو سمجھ کے پڑھیں تو دیکھیں کس قدر اللہ تعالیٰ کی ہدایت اس کے اندر موجود ہے۔ مجھے تقوی اختیار کرنے کا سب سے بڑا جو چیز پہ، وہ قرآن کی آیات کو سمجھ کے پڑھ، تلاوت آیات۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا منصب جو تھا، یتلو علیہم آیاتہ، وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت فرماتا ہے۔ تلاوت سے مراد پڑھنا، سمجھنا، غور و فکر کرنا، ان کی حقانیت پر یقین کر کے اس پر عمل کرنا۔ اب دیکھیں، اب فوراً آپ کے ذہن میں سوال آنا چاہیے کہ آخر اس تقوی کے حصول کے ذرائع کیا ہیں؟ قرآن
ایک ایسی کتاب ہے، میں نے ہمیشہ آپ سے کہا ہے کہ جو مرض بھی بتاتا ہے اور مرض کا علاج بھی بتاتا ہے۔ ان مرضوں کا تعلق کس سے جس سے قرآن ہمیں نجات دلاتا ہے؟ رضائل اخلاق، دل کے امراض سر، دل کے رضائل امراض، دل کے امراض۔ جسمانی امراض کے لیے اللہ نے عقل دے دی ہے ہمیں، لیکن دل کے جو امراض ہیں، جو بغض، حسد، جھوٹ، بے ایمانی، یہ سارے دل کے امراض ہیں۔ ابھی جو ایک صاحبہ نے کہا نا کہ رذائل اخلاق وہ ایک قسم ہے، وہ بھی دل قلبی کیفیت ہے۔ سوچے تو کریں آپ کہ اللہ نے کس قدر چیزوں کو کھول کے بیان کیا ہے۔ تو حصول ذرائع یہ ہے کہ ہم اپنے قلب کے امراض کا علاج قرآن سے کریں۔ آپ کو پتہ ہے، بڑے غور سے سنیں، کتنی دفعہ میں نے آپ سے گزارش کی ہے اس آیت کو یاد کر لیں۔ بھلا کون سی آیت ہے وہ؟ جلدی بتائیں، جو دلوں کے امراض سے متعلق ہے، جلدی بتائیں۔ جعل لكم السمع والأبصار وننزل من القرآن ما ہائے هو ہائے شفاء ہائے، ڈاکٹر صاحبہ کتنی افسوس کی بات ہے، کتنی افسوس کی سورہ بات۔ حجرات کی 15۔ اور خدا کے بندو لکھا کرو تاکہ آپ نوٹ پینسل کاپی ساتھ لے کے بیٹھا کرو۔ یہ ہے، لکھیں، سورہ یونس کی آیت 57-58، اور غور سے سنیں۔ یا ایھا الناس، ساری انسانیت کو خطاب ہے، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی نصیحت آ گئی ہے۔ تو یہاں نصیحت سے مراد کیا ہے؟ جلدی بتائیں۔ قرآن قرآن پاک۔ قرآن حکیم ہے، اور فرمایا قد، غور سے سنیں، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم والشفاء لما فی الصدور۔ ہائے ہائے، تمام بیماریوں کی شفا ہے جو تمہارے سینے دل میں ہیں۔ لکھیں آپ، اس کو یاد کر لیں۔ آج معاشرہ جتنا تباہی سے دوچار ہے ان دلی قلبی بیماریوں سے، اتنا آوازار نہیں ہے جسمانی بیماریوں سے۔ بتائیں میں غلط کہہ رہا ہوں تو؟ ڈاکٹر صاحبہ آپ نے زندگی گزاری ہے میڈیکل کی پریکٹس کرتے ہوئے، مجھے بتائیں جی انسانیت۔ سر، بالکل نفسیاتی بیماریاں زیادہ ہیں اور ان کا کوئی حل بھی کوئی نہیں ہے قرآن و سنت کے علاوہ۔ قرآن و سنت کے علاوہ کوئی حل نہیں، آپ نے بالکل ٹھیک کہا۔ آپ جتنے دنیا کے ادھر ادھر جائیں گے اسی طرح ذلیل ہوں گے جیسے آج امت مسلمہ ذلیل ہو رہی ہے۔ قرآن کو چھوڑ کر ذلت مقدر ہوگا اس قوم کا۔ میں بتاؤں یہ آیت اتنی زبردست ہے، ذرا پوری آیت سنیں۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم والشفاء لما فی الصدور وہدی، ہدایت ہے، ورحمہ، اس ہدایت پر عمل کرو گے تو تمہیں اللہ کی رحمتوں کے مستحق ہوگے۔ لیکن یہ رحمت کن کے لیے؟ للمؤمنین۔ کتنی عظیم آیت ہے۔ آگے سنیں آیت 58، قل بفضل اللہ وبرحمتہ، انہیں کہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے اس فضل اور اس کی رحمتیں جو اس قرآن سے وابستہ ہیں، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، چاہیے کہ اس پر خوشیاں منائیں، اس کو سیلیبریٹ کریں۔ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ اس سے کروڑ درجے بہتر ہے جو دنیا کا مال دولت جمع کر رہے ہیں۔ یہ یہیں رہ جائے گا، اور اس قرآن کے مطابق اعمال ان کے ساتھ جائیں گے، ایمان اور عمل۔ اب مجھے بتائیں کتنی ایک ایک آیت آپ دیکھ لیں تو قرآن جو ہے سورہ زمر کی آیت 28 پیج نمبر 4 پہ، حصول تقوی کے لیے قرآن عربین، یہ عربی قرآن غیر ذی عوج، جس میں کوئی کجی نہیں ہے۔ کس لیے ہے یہ؟
لعلہم یتقون، تاکہ ان میں تقوی پیدا ہو، اس قرآن سے تقوی پیدا ہوگا، تلاوت آیات سے پیدا ہوگا، سمجھ کے غور و فکر کر کے عمل کر کے۔ ہدی للمتقین، اگر تمہیں ہدایت چاہیے تو اس قرآن میں متقین کے لیے ہدایت ہے۔ ھذا بیان للناس، یہ پوری انسانیت کے لیے بیان ہے، اور وہدم و موعظہ، ہدایت اور نصیحت کس کے لیے ہے؟ جلدی بتائیں۔ للمتقین، ہاں، جو تقوی اختیار کرنا چاہتے ہوں ان کے لیے جو ہے یہ ہدایت اور نصیحت ہے۔ دیکھیں، غور کریں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، یہ قرآن ہدایت ہے، یہ یاد دہانی ہے، کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ للمتقین، متقین کے لیے۔ للمتقین، آگے فرمایا ھذا کتاب انزلناہ، سبحان اللہ۔ کبھی آپ اس کے معنی سمجھیں نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہے وہ کتاب انزلناہ، جسے ہم نے نازل کیا ہے، رب کائنات نے یہ کتاب کو نازل کیا ہے، جو الرحمن الرحیم ہے۔ کس لیے نازل کیا ہے؟ پہلے بتایا کہ مبارکن، یہ ہے برکت والی چیز۔ برکتیں ڈھونڈنے کے لیے پتہ نہیں ہم کیا کیا ٹونے اور اس میں کرتے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں یہ ہے کتاب جو مبارک ہے۔ تو برکت کب ملے گی آپ کو؟ جلدی بتائیں، آگے آیت کیا کہتی ہے؟ فَاتَّبَعُوهُ، فَاتَّبِعُوهُ، اسی کی اتباع کرو، وَاتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو۔ قرآن کا اتباع کر کے تقوی اختیار کرو گے، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، پھر تم پر رحم ہوگا۔ تو رحم کی شرط کیا ہے؟ اتباع قرآن، اور اتباع قرآن کا نتیجہ تقوی ہوگا۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہو فوراً سوال کریں۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ، اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنی آیات لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں۔ ان آیاتوں کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ اب دیکھ لیں یہاں ساری چیزیں مڑ جڑ کے قرآن ہی کی طرف جاتی ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور ہم نے آپ کے لیے یہ قرآن عربی نازل کیا۔ وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، اور اس میں طرح طرح کی وارننگ تمہیں دی۔ سر جی یہ لفظ درست کر لیں ساری بہنیں، یہ جو الف ہے نا یہ بعد میں آئی ہوئی ہے، اس کو پہلے کر لیں۔ ہاں، یہ ہمارے کمپیوٹر کا مسئلہ ہے، میں نے پڑھا ٹھیک ہے، آپ جی ذرا جی اچھا، یہ ہمیں ٹھیک کرنا چاہیے تھا، I'm سوری۔ اچھا، اب آپ دیکھ رہے ہیں، خدا کے لیے اس کو سمجھیے، قرآن قیامت کے دن ہم اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھائیں گے کہ اس نے کس طرح بار بار کا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، یہ عربی قرآن اسی لیے ہم نے نازل کیا۔ وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِن كُلِّ وَعِيدٍ، اور طرح طرح کی وارننگ دی کہ اس کو عمل نہیں کرو گے دنیا میں ناکام، آخرت میں جہنم، وغیرہ وغیرہ۔ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، تو اس قرآن کے نزول کا مقصد اور قرآن میں جتنی وارننگ دی گئی اس کا مقصد کیا ہے؟ کیا ہے اس کا مقصد؟ تقوی، لعلہم یتقون، تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ آج مجھے یہ بتائیں، امت مسلمہ اس قرآن سے یہ ساری چیزیں حاصل کر رہی ہے؟ اپوزٹ چل رہی ہے سر۔ تو اب اپوزٹ چل رہی ہے تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، پھر نتیجہ بھی آپ کے سامنے ہے، ذلت اور پستی کی انتہا نہیں دیکھ رہے؟ اللہ اکبر، موجودہ دنیا کے حالات دیکھ لیں، اپنے ملک کو دیکھ لیں، آپ دیکھیں گے کہ ایک ہی ہمارا مسئلہ ہے کہ امت مسلمہ قرآن سے دور چلی جا رہی ہے۔ اچھا، اینڈ پہ لکھا انی لکم رسول امین،
اللہ تعالیٰ کے رسول ہر نبی کہہ رہا ہے، یہ آپ اس میں ساری شورا کی آیت کے حوالے ہیں، یہ سب انبیاء کی ہے، حضرت نوح سے لے کر کہ وہ کہتے ہیں انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے بڑا امانت دار رسول ہوں۔ یہ امین کا لفظ کیوں کہہ رہا ہے نبی؟ ہر نبی کیوں کہہ رہا ہے؟ جو وہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے اس میں کوئی افراد و تفرید نہیں ہے۔ ہاں، میں ایسا امین ہوں کہ جو رب مجھے پیغام دے رہا ہے میں منو ان آپ تک پہنچا رہا ہوں، لہذا یہ پیغام اللہ کا ہے، اور کاما فل سٹاپ کے ساتھ بالکل وہی ہے جو اس نے دیا ہے۔ اب وہ نبی کیا مطالبہ کر رہا ہے، جلدی بتائیں۔ واتقوا اللہ واتقون، ہاں، فاتقوا اللہ واطیعونی، کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اتباع کرو۔ جب میری اتباع کرو گے تو تقوی اس کا لازمی نتیجہ ہے۔ اب مجھے بتائیں، یہ ساری آیات جو اس پیج نمبر 4 پہ ہیں، کبھی ہم نے غور سے پڑھا ہے، ان کو سمجھا ہے؟ بتائیں مجھے پوری دیانت سے۔ نو سر، میں اس نے نہیں طرح نہیں کبھی پڑھا۔ سمجھا، اس طرح بالکل نہیں سمجھا۔ تو آپ نے دیکھا قرآن کتنی بھرا پڑا ہے ہدایات، نصیحت اور اللہ تعالیٰ کے قرب کا حق کے حصول کے لیے، تقوی کے لیے۔ آپ ذرا سنیں آیت 21 بقرہ کی بالکل شروع میں، یا ایہا الناس، ساری انسانیت کو اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ کون ہے رب؟ ذرا پہلے اس کی عظمتیں دیکھیں۔ الذی خلقکم، تمہیں بھی پیدا کیا، والذین من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں کو، تمہارے باپ دادا پر دادا گنتے جائیے، حضرت آدم تک چلے جائیے، اسی نے ان کو پیدا کیا۔ تو لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ اب ذرا مجھے سوچ کے بتائیے، سوال آپ تو نہیں کرتے، میں سوال اس لیے کرتا ہوں تاکہ ہم بات کو سمجھ ہوئے چلیں۔ سوال یہ ہے کہ تقوی کب پیدا ہوگا؟ اس آیت کے اندر رہیے، ادھر ادھر مت جائیے۔ اعبدوا، شاباش، عبادت کرو اللہ کی۔ اب ہم تو سب نمازیں پڑھتے ہیں، تو پھر ہمارے اندر تو تقوی نہیں آتا، تو نعوذ باللہ کی آیت غلط ہے؟ نہیں سر جی، عبادت سے مراد ہمارے صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ نہیں، بلکہ عبادت تمام کاموں کے اندر اللہ کے حکموں کی پیروی کرنا، اللہ کے حکموں کی اطاعت کرنا، تمام اس کا معاملات میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر تقوی اس لیے نہیں ہے کہ ہم عبادت اور نیکی کا وہ تصور جو سورہ بقرہ کی 177 میں ہم پڑھ کے آئے ہیں، اسی ہینڈ آؤٹ میں ہے، ہم اس کو اس طرح عمل نہیں کرتے، لہٰذا ہم عبادت کا حق ادا نہیں کرتے۔ جب عبادت کا حق ادا نہیں کرتے تو تقوی کیسے پیدا ہو؟ بات سمجھ آئی ہے؟ جی سر جی۔ سوال کریں اگر بات کلیئر نہیں ہے تو۔ اگلی بات بقرہ کی 183، یا ایھا الذین آمنو، خطاب اہل ایمان سے، کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض کیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح پہلے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا۔ ہر امت نبی کو روزے کا حکم تھا، تو لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تو یہاں اس آیت میں تقوی کیسے اختیار ہوگا؟ روزے کے حوالے سے روزوں کے ذریعے۔ روزہ اپنے ٹرو سینس اینڈ اسپرٹ میں رکھو گے تو روزہ کیسے تقوی پیدا کرتا ہے؟ جلدی بتائیں۔ روزے میں حرام چیزوں کے علاوہ حلال چیزوں سے بھی رکنے کا حکم ہوتا ہے، اس سے اللہ رکتے ہیں۔ تعالیٰ کی اطاعت ہوتی ہے، پتہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، ایسے ہم کوئی ابھی نافرمانی نہیں کرتا، پھر صبر کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں تقاضے ہیں روزے کے، اور جو تقوی پیدا کرتے ہیں، لیکن ہم وہ نہیں کرتے۔ ہم بس مہینہ آ گیا، اب صبح اٹھ کے کھانا کھا لیا، دن بھر اللہ کے حکم کی پابندی کی، لیکن شعور کے ساتھ نہیں، بس وہ ایک دیکھا دیکھی۔
اگر آپ پورے شعور کے ساتھ روزہ رکھیں کہ رب نے مجھے پورا مہینہ تربیت کا ایک ایسا پروگرام دیا ہے جس میں نے حلال کھانا بھی دن میں نہیں کھانا، اور رات میں کھڑے ہو کے تراویح پڑھنی ہے، تو کبھی آپ جو ہے اس رمضان کے بینیفٹس کو حاصل کیے بغیر نہیں رہ سکتے اگر اس شعور کے ساتھ روزہ رکھیں۔ یہ ضرور آپ کے اندر تقوی پیدا کرے گا۔ ہوتا یہ ہے کہ ادھر عید کا چاند نظر آیا اور ہم نے وہ ساری گندگیاں کی جس نے سے روزے نے روکے رکھا ہمیں۔ اچھا، آپ ذرا دیکھ رہے ہیں روزہ بھی تقوی پیدا کرتا ہے۔ ذرا آگے سورہ بقرہ کی 197 دیکھیں۔ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ یہ جو تین کام ہیں، فلا رفث، نہ کوئی بے حیائی کا کام، ولا فسوق، نہ کوئی نافرمانی کا کام، ولا جدال، نہ کوئی لڑائی جھگڑا، فی الحج، حج میں۔ تو جب یہ چاروں کام ہم کرتے ہیں حج میں جو فرض ہے، تو اس سے پیدا کیا ہوتا ہے؟ تقوی پیدا ہوتا ہے۔ آپ اوپر دیکھ رہے ہیں روزے کا مطلب تقوی، اس کا حج کا مطلب تقوی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها، اللہ کو تمہاری قربانیوں کا گوشت نہیں پہنچتا، ولا دماؤها، نہ ان کا خون پہنچتا ہے، ولکن ینالہ التقوی منکم، بلکہ اللہ کو تو جس دل کے خوف سے، ڈر سے تم نے اللہ کی اطاعت کا حق ادا کیا ہے، وہ اللہ کو پہنچتا ہے، اور وہ تقوی ہے۔ تو قربانی کا مقصد بھی تقوی۔ والذین اہتدوا، جو لوگ ہدایت کے راستے پہ چلتے ہیں، زادہم ہدا، اللہ ان کی ہدایت میں اضافہ فرماتا ہے۔ تو آپ اور میں اگر ہدایت میں اضافہ چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے راستے پر چلنا، اتباع۔ ہدایت کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ اچھا، دنیا میں تو آپ بہت اچھا سمجھتے ہیں کہ آپ بچی کو جب کھانا پکانے کے مستقل لگا دیتے ہیں تو دن بدن بہتری آتی جاتی ہے، آتی ہے نہیں آتی؟ جلدی بتائیں۔ جی سر۔ لڑکا ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں ذرا سائیکل گر پڑ رہے ہو، صرف چلاؤ، جب چلاؤ گے سائیکل کو تو تم سائیکل اچھا چلانا سیکھ لو گے، ایسا ہی ہے؟ جی سر۔ تو یہاں اللہ تو وہی بات کہہ رہے ہیں کہ تم ہدایت کے راستے پہ چلو تو تمہاری ہدایت میں اضافہ ہو جائے گا۔ میں نے دو مثالیں آپ کو دی ہیں، اب زندگی میں سب سمجھتے ہیں، قرآن کو نہیں ہم سمجھنا چاہتے، ہم ثواب کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے تم ہدایت کے راستے پہ چلو، جس طرح وہ سائیکل والا بہترین سائیکل چلاتا ہے، وہ چلاتے چلاتے سیکھ دیتا ہے، بالکل اسی طرح تم ہدایت کے راستے پہ چلو گے، تمہارے ہدایت مکمل ہو جائے گی۔ اس کے بعد جب اس راستے پہ چلو گے، وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کے حصے کا تقوی بھی ان کو دیتے ہیں، وہ جو ان کو جنت میں لے جائے گا۔ بالکل یہی بات سورہ مریم میں، واللہ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت میں اضافہ کرتا ہے جو ہدایت پر چلتے ہیں۔ کتنی دفعہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ پھر فرمایا سورہ انعام کی 153، ایک ایک آیت کو دیکھیں، وَإِنَّ هَذَا الصِّرَاطِ مُسْتَقِيمًا، یہ ہے میرا سیدھا راستہ، فَاتَّبِعُوهُ، اسی کی اتباع کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور دوسرے راستے مت اختیار کرو، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، ان راستوں کو اختیار کرو گے تم اللہ کے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ ذالکم وصاکم بہ، اس کی تمہیں وصیت کی یعنی تاکید کی جاتی ہے، لعلکم تتقون، یہ سب چیزیں صراط مستقیم پہ چلو گے، دوسرے راستوں کو چھوڑ دو گے، اور اب یہ جب کام کرو گے تو اللہ پھر تمہارے اندر تقوی پیدا فرمائے گا۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کرو، وہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ یہ سارے حصول تقوی کے ذرائع ہیں۔ ان اللہ خبیر بما تعملون،
اللہ جس سے تمہارا معاملہ ہے نا وہ سب چیزوں کا علم کر رکھتا ہے. وہ پہلی بات تھی کہ صراط مستقیم پہ چلو، یہ ساری آپ نوٹ کریں، لکھیں. اے دلو، عدل کرو، ہو اقرب للتقوی، وہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. اب آپ کہیں گے بھائی عدل تو عدالتوں میں ہوتا ہے، اور اللہ کے بندو جب تم ساس بیوی سے ڈیل کر رہی ہے، بیوی ساس سے ڈیل کر رہی ہے، میاں دوسرے لوگوں سے ڈیل کر رہا ہے، لوگوں سے آپ ڈیل کر رہے ہیں، وہاں آپ کو عدل کرنا ہے. اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله ان اللہ خبیر بما تعملون. وان تعفوا، اگر تم معاف کر دو، اقرب للتقوى، یہی چیز تقوی کے زیادہ قریب ہے. تقوی کا تقاضا ہے ولا تنسوا الفضل بینکم، اور اپنے درمیان فضل کو مت بھولو، ایک دوسرے کے ساتھ فضل کا معاملہ کرو. ان اللہ بما تعملون بصیر، اللہ دیکھ رہا ہے. پھر جب آپ غور کرتے ہیں نا کائنات میں کتنی نشانیاں ہیں، آیات کائنات کو دیکھیں، زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، کہکشائیں، کوئی چیز دیکھ لیں. ان فی اختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کے اختلاف میں، وما خلق اللہ فی السماوات والارض، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے زمین میں پیدا کیا ہے، لآیات، نشانیاں ہیں. کس کے لیے؟ یہ نشانیاں کس کے لیے ہیں؟ اولو قوم الالباب یتقون، سر. لقوم یتقون، لقوم یتقون. آگے کدھر ادھر کیوں جا رہے ہیں؟ لکھا ہوا ہے آگے. پتہ نہیں یہ کیا حرکتیں آپ کرتے ہیں. بھائی قرآن کی آیت کے اندر رہیں، ادھر سے کیوں جوڑ رہے ہیں ادھر سے؟ قرآن کوئی انکمپلیٹ ہے؟ جہاں کا وہ وہاں کا ہے، وہ اس کا مقام ہے. یہاں کا یہ ساری نشانیاں زمین و آسمان میں جو کچھ ہے، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کے اختلاف میں رکھا ہے، جب بھی غور کریں گے تو آپ کہیں گے کہ یہ ساری چیزیں متقی ہیں، بالکل اسی طرح کام کر رہی ہیں جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے. میرے لیے بھی یہ نشانی ہے کہ میں بھی تقوی اختیار کروں. اب بات سمجھ آئیے نہیں آئی؟ جی سر. سوال کریں اگر بات کلیئر نہیں ہے تو. تزکیہ نفس کی دعائیں ہیں آگے 3. آپ میں سے ہر ایک کو یاد ہیں یا نہیں ہیں؟ جلدی بتائیں. الحمدللہ. جی یاد ہے سر جی. اب آپ الحمدللہ سر. جو لوگ کہہ رہے ہیں نا، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ کو یاد ہے، لیکن میں تمام لوگوں سے گزارش کروں گا کہ یہ یاد کر لیں. یہ تقوی کی اہمیت آپ کو اس ہینڈ آؤٹ سے، ان قرآنی آیات سے، آگے 4 پیجز احادیث کے ہیں. وہ میں اب نہیں پڑھوں گا کیونکہ میں نے آپ 2 دن اس کے لے لیے ہیں. یہ ساری احادیث آپ خود پڑھیں گے، سمجھیں گے. اور کوئی چیز جو ہے اس میں ایک آخر میں حدیث ہے، بڑے غور سے دیکھیں، مسلم کی اینڈ پہ. ہائے 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 کیا حدیث ہے! قرآن مجید سے فائدہ اٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا اور رہنمائی، اس کو یاد کر لیں. اللہ تعالیٰ سے آپ پہلے کیا کہتے ہیں؟ اللہم انی عبدک ابن امتک. یہ 3 کہ میں تیرا غلام، تیرے غلام کا بیٹا، تیرے غلام عورت کا بیٹا، میری ماں بھی غلام، میرا باپ بھی غلام، میں بھی غلام. یہ ہے عاجزی کی انتہا، یہ ہے اعتراف عاجزی کہ میں اللہ کا غلام ہوں. اب یہ میرے دل میں اگر بات بیٹھ چکی ہے تو میں تکبر کر سکتا ہوں؟ بتائیں مجھے. ہرگز نہیں. اگلی بات سنیں، ناصیت بیدک، میرے پیشانی کے بال اللہ تیرے ہاتھ میں ہیں. اللہ کی طاقت دیکھیں، اور جب کسی کے پیشانی کے بال پکڑ لیتے ہیں نا آپ، وہ بے بس ہو جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے اوپر اللہ تعالیٰ کا پورا کنٹرول ہے، اس کا اختیار ہے. 5ویں بات آپ کہتے ہیں ماذن فی حکمک، اور آپ کہتے ہیں کہ اللہ تیرا فیصلہ برحق ہے جو مجھ پر جاری ہے. اللہ اکبر، کیا اعتراف ہے بندے کی طرف. عدل فی قضاء، تیرے فیصلوں میں عدل ہی عدل ہے.
یہ ساری اپنی کیفیت اللہ کے حکمت، اللہ کی قدرت اور حکمت اور اللہ کا عدل و انصاف کے اعتراف کے بعد آپ کہتے ہیں اسألک، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں بکل اسم ہوا لک سمیتا، ہر اس خوبصورت نام کا جس سے آپ نے اپنے آپ کو بتایا ہے، او انزلتہ فی کتابک، یا وہ پیارا نام آپ نے کسی کتاب میں، آسمانی کتاب میں نازل فرمایا ہے، او علمتہ احدا من خلق، او یا وہ نام، اپنا پیارا نام کسی اپنی مخلوق، کسی بندے کو آپ نے سکھایا ہے۔ اب ان ساری چیزوں کے بعد دعا تھی ان تجعل القرآن ربیع قلبی، اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے۔ کیا بات ہے! وہ نور صدری، میرے سینے کی روشنی بنا دے، وہ جلا حسنی، میرے غموں کا مداوع بنا دے، وہ ذہاب ہمی و غمی، اور میرے فکر و پریشانیوں کا علاج بنا دے۔ اس سے بہتر دعا قرآن کے حوالے سے آپ کو نہیں ملے گی۔ اس کو یاد کر لیں، اس کو پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کا سینہ قرآن کے بارے میں شرح صدر فرما دے گا۔ لکھ لیں۔ الحمدللہ۔ سر سر جی جی یاد ہے الحمدللہ۔ یہ جو دوسری لائن ہے نا، اس میں مادن فی یا، یہ صرف فی نہیں ہے، فی یا، کیونکہ اس پہ تشدید ہے اور زبر ہے نا، مادن فی ماذن یا، فی حکمک، فی لفظ سے یا۔ باقاعدہ، اور میں نہیں نے یہاں پڑھا پر ہے۔ نا وہ مختلف سر جی، وہ احادیث میں نا کچھ الفاظ زیادہ بھی ہیں، کچھ کمی یہ بھی ہے۔ اس کے الفاظ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، کچھ الفاظوں میں فرق ہے بعض حدیث کی کتب میں نے جس سے لیا وہ یہ الفاظ ہیں۔ آپ غور سے پڑھیں گے نا تو آپ کے اندر اللہ تعالیٰ وہ صفات پیدا فرما دے گا۔ جب آپ ان باتوں کا اعتراف کریں گے تو اللہ تقوی آپ کو اختیار دے دے گا، اور اللہ آپ کو قرآن سے پوری طرح مستفیض ہونے کے لیے آپ اللہ تعالیٰ کی مدد، توفیق اور نصرت شامل ہو۔ آمین ثم آمین۔ سر جی ایک بات اس میں وہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس دعا کو پڑھے گا تو اللہ اس کے غم کو خوشی میں بدل دے گا۔ تو باقی اس دعا کو اگر آپ بار بار پڑھ کے تو اللہ سے غم کے چھٹنے کی دعا کریں تو ایسا ہو جاتا ہے، ممکن ہوتا ہے۔ جو بات اللہ کے رسول نے فرمائی ہے وہ برحق ہے۔ اب میرا کام اتنا تھا کہ تقوی کے بارے میں ایک ایسا ہینڈ آؤٹ جو پورے قرآن سے اس کا خلاصہ نکال لے، احادیث ساری اس کے مطابق، وہ میں نے آپ کو پہنچا دی ہیں اللہ کی توفیق سے۔ یہ اسی کا کرم ہے۔ اب آپ کا کام ہے کہ اس تقوی کو سمجھ کر اپنی زندگی میں تقوی کو لازم اور واجب کرنا، تاکہ ہم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ آمین ثم آمین۔ کوئی سوال، کوئی کامنٹس جو آپ دینا چاہیں، تاکہ پھر اس کے بعد دعا کر کے، وقت ختم ہو چکا ہے، دعا کریں۔ سر جی یہ جو چھوٹی سی آگے ہے دعا، یہ کتنی بہترین ہے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے پڑھنے کی توفیق عطا کرے۔ گزارش آمین۔ یہ ہے کہ آمین۔ آپ مجھے بتائیں کہ اس پورے ہینڈ آؤٹ میں قرآن و حدیث کتنی کمال کی ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اس کو عام کریں، لوگوں کو دیں، تاکہ لوگ جو آپ کے جاننے والے عزیز رشتہ دار، دوست احباب، آپ کی اولادیں ہیں، تاکہ لوگ اس سے مستفید ہوں اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو۔ آمین ثم آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سر جی کل سورہ انبیاء شروع کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ جزاک اللہ خیر سر، اللہ پاک آپ کو بھی ہمت توفیق پڑھ دے کے آئیں سر۔ تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آئے۔ انشاءاللہ سر۔ انشاءاللہ۔ سر منگل والے دن سیکنڈ ٹائم میں کلاس ہوگی؟ بالکل، کل 8 بجے کلاس ہے، یاد رکھیں، 8:15 نہیں، اب کیونکہ عشاء کا وقت پہلے ہو گیا، 8 بجے، اور توحید کا تیسرا لیکچر کل ہوگا۔ انشاءاللہ۔
कोई और सवाल? अल्लाह पाक हम लोगों को माफ कर दे, हम लोगों की दुआओं को कबूल कर ले, अमल की तौफीक दे, आमीन। हम लोगों की और